دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ویسے تو چھوڑ دے تو بہت بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں کھانے کے فوراً بعد سگریٹ نوشی کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ہی وقت میں 20 سگریٹ پی رہے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک وقت میں 20 سگریٹ پیے، کیا ہوگا اس کے لنگس کا، کیا ہوگا اس کے پھیپھڑے کی حالت؟ بالکل بھی آئی نہیں، بلا تمثیل و تشبیہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کھانے کے فوراً بعد آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے لنگس کا یہ حال ہو جاتا ہے، بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ اپنے لنگس کا۔ اور پھر یہاں پتہ ہے آپ کو اس ملک میں سردی ہے، سردی کی وجہ سے استما ہوتا ہے، استمے کی وجہ سے جو ہے یہاں گھروں میں پرانے گھر ہیں تو ڈمپ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر لیے جائیں پھر پف آپ جو ہے اس کے جو ہے انہیلر لیتے رہیں پھر، اور پھر آئے دن ایمبولینس کو کال کرتے رہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں ابھی جوانی میں اپنے خیال کریں؟ جوان بچے یقین جانے کے دیکھ رہا ہوں میں انہیلر لے رہے، بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ پرابلم ہوگی بھائی، سانس کی پرابلم ہوگی، کیا ہوگی بھائی؟ کیوں یہ بے احتیاطی کرتے ہیں؟ کیوں سگریٹ نوشی میں جا رہے ہیں؟ جوان بچے سگریٹ کے عادی بنے گے، تو بھائی اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ دوسرا، کھانے کے فوراً بعد چائے پینا، اور ہمارے خاص طور پر ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، خاص طور پر پنجاب سے، یہ میرپور جہلم سے جتنے لوگ ہیں، یہ خاص طور پر یہ لوگ جو ہے کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کے عادی ہیں، اور چائے بھی پکی اور کڑک والی، دودھ پتی چائے بہترین، اور وہ اور تیزابیت کرتی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد کھانے کے بعد ایک اور بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہم نے کہیں جانا ہے اور کچھ کرنا ہے تو ہم جو ہے فٹافٹ نہاتے ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً نہانا یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ کو فالج کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، آپ کا دماغ بھی مفلوج ہو سکتا ہے، بڑا عجیب نظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے کھانے کے بعد فوراً نہانا بھی یہ بھی انتہائی بے احتیاطی، اس سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کھانے کے فوراً بعد جو ہے ہمارے یہاں بڑا زبردست کام کیا جاتا ہے، جب ماشاءاللہ اچھا کھایا پیا جاتا ہے نا، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، صوفے پہ لیٹ گئے، ماشاءاللہ ادھر ہی ٹیبل لگی ہوتی ہے، ادھر ہی صوفے پہ بس وہیں کلٹی اور وہیں خراٹے، تو بیمار تو ہوں گے۔ جب اتنا کھانا آپ نے کھایا ہے اور وہ معدے پر بوجھ لے کر آپ ماشاءاللہ صوفے پر سو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بیمار تو ہونے آپ نے۔ یہ ایک بڑی بے احتیاطی ہے، خاص طور پر اکثر لوگ یو کے یورپ کے اندر جو بیمار ہیں یا اس کے علاوہ جو کہیں پر بیمار ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے رات کو دن کو اتنا کھاتے نہیں ہیں، رات کو ڈٹ کر کھاتے ہیں اور ادھر ہی کلٹی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بیماری۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی بے احتیاطی یہ ہے کہ خاص طور پر بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی کھانا کھایا اب اس کو ہضم بھی کرنا ہے، تو کھانے کے بعد ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی بیوقوفی ہے۔ کھانے کے بعد ایکسرسائز نہیں کرنی، نہیں، آپ کو تیز قدموں سے واک کرنی ہے، بس آپ کو چہل قدمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کہا جاتا ہے نا کھانے کے بعد کم سے کم بھی، ہمارے استاد حکیم ایک فرمایا کرتے تھے تو دوسرے ان کو مذاق اڑایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں کھانے کے بعد؟ چہل قدمی کر رہا ہوں، کھانا ہضم کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا، یعنی کہ آپ نے ہلکا پھلکا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چڑھائی پر نہ چڑھیں، ہل پر نہ چڑھیں کھانے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ کے فوراً بعد، کیونکہ معدے پہ زور پڑتا ہے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا کیا بے احتیاطی کرتے ہیں، تو یہ میانہ روی اختیار کریں۔ بڑی بڑی بے احتیاطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں؟ جوان بچے ہیں، لیکن حیرانگی ہوتی ہے شوگر ہو گئی ہے یار، جوان بچے ڈپریشن ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ جوان بچے کمر میں درد ہو رہا ہے، بھائی جوان بچے ہیں، بھائی گھٹنوں میں درد ہو گیا، بھائی انسان کبھی لگ گئی چوٹ وغیرہ تو الگ بات ہے، لیکن کیا ہو گیا بھائی؟
تو تھوڑی سی اپنی صحت پر توجہ دیں، کھانے کے دوران بے احتیاطی اور کھانے کے بعد جو بے احتیاطی ہے اس سے بچیں، تو انشاءاللہ انہیں ایک صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ جان ہے تو جہان ہے، بڑا مشہور جملہ ہے، لیکن اس جملے پر ہم اگر غور کریں، جان ہے تو جہان کیسے ہوگا کہ جب آپ جان کا خیال کریں گے، جب آپ جان پر توجہ دیں گے۔ ہاں، جان پر توجہ دیتے ہیں آپ جب آپ کی جان پر آ جاتی ہے آپ کی جان پر، آپ کی جان جاتی ہے تو پھر آپ اپنی جان کی فکر کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جان کی فکر اس وقت کرتے ہیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ پہلے سے خیال کریں۔ اسی لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ہیں جو ان عظیم نعمتوں سے غافل ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، یعنی کہ ایک صحت ہے، صحت کے وقت قدر نہیں کرتے صحت کی، بیمار ہو جاتے ہیں پھر قدر کرتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو چند دن ادویات استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب نہیں کر، اب ٹھیک ہے انشاءاللہ پابندی کروں گا۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے کال کرنے لگے، مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب، میں نے کہا کہ کیا حال ہے جی، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہنے لگے کہ حکیم صاحب بس پرابلم ہے، تو آپ تو تھوڑا سا کچھ رہنمائی کریں۔ میں نے کہا جو میں نے پہلے نسخہ بتایا استعمال کیا تھا۔ حکیم صاحب بس وہ پہلے جو ہے نا بڑی تکلیف تھی تو اس وقت استعمال کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یار ہمیشہ جو چیز علاج بالغذا کے طور پر بتائی جاتی ہے اسے استعمال کرتے رہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوتا اور اس کے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علاج بالغذا آپ کو ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کو بتلائے جاتے ہیں، اس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعزاء قارب، اور ماشاءاللہ کئی مائیں ہیں، کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو مائیں اپنی بچیوں کو کال کرتی ہیں، کئی ایسی بہنوں نے، بیٹیوں نے ہماری، اور ماشاءاللہ کئی ایسے بچوں نے ماشاءاللہ اپنی ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں، وہ جتنے نسخے جات میں بتلاتا ہوں تو ماشاءاللہ وہ نسخہ جات کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی بتلاتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو آج کی دادیاں ہیں، نانیاں ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ بہت سے نسخے آتے ہیں، جو آج کل کی مائیں ہیں ان بیچاریوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ گھر بیٹھے بہت سے ایسے نسخے ہیں جو گھر بیٹھے، کبھی آپ ماؤں کے لیے بہت سی پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے، اگر وہ آج احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بڑی اپائنٹمنٹ سے اور بڑی ہاسپٹل سے اور ڈاکٹرز کے پاس جانے سے، حکما کے پاس جانے سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔